بچوں کو جو بخار ہوتا ہے اس بخار کے پیچھے خاص طور پہ سردیوں میں جو نمونیا ہوتا ہے، اسباب کیا ہوتے ہیں اور ان کی جو علامات ہیں وہ کیا ہوتی ہیں؟ 3 سے 4 چاول جتنے ہوتے ہیں اتنا یہ پاؤڈر لینا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ تھوڑے سی شہد میں ملا کے چٹا دیں، یقین کریں فوری ابھی بچہ کھائے گا، تھوڑی دیر بعد آپ دیکھیں گے بچے کی سردی ختم، بخار ختم، طبیعت فریش۔ ڈاکٹر حضرات ہیں وہ شہد کو روک دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ شہد نہیں دینا، گڑتی کے دوران بھی وہ کہتے ہیں کہ شہد نہیں دینا، ٹوٹکے شوٹکے استعمال نہیں کرنے۔ 3 چیزیں، تینوں کا پاؤڈر کر لیں، اسی میں ہی بے شک یہ ملا لیں۔ یہ نزلہ، زکام، کھانسی اور اس کے ساتھ ساتھ گلے کی وجہ سے بخار اور گلا درد، ساری چیزوں کے لیے افیکٹو ہے۔ یہ جو گلے خراب ہوتے ہیں اس کے پیچھے سبب اور وجہ کیا ہوتی ہے، اور پھر جو بخار کنٹرول نہیں ہوتا کیوں نہیں ہوتا؟ بچے کو 1 چمچ پلا دیں یا آدھا چمچ، تھوڑی دیر بعد پھر پلا دیں، انشاءاللہ پہلی خوراک سے بچہ اٹھ کے بیٹھ جائے گا۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، سردی کے موسم میں بے شمار بچے جو ہیں وہ بخار کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ان کا بخار جو ہے نزلہ، زکام، کھانسی اور الٹیاں کرنا، دودھ پیتے ہیں تو دودھ پینے کے فوراً بعد الٹی آ جاتی ہے، پیٹ میں درد اور گلے پڑنے کی وجہ سے بخار سنبھلتا ہی نہیں۔ اس کے اسباب کیا ہیں، اس کی علامات کیا ہیں، اور جب بھی اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آتا ہے، بچوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ پیش آتا ہے تو والدین خود ہی ان کو ٹوٹکے شوٹکے اس طرح کے اپناتے ہیں، اور یا سیرپ لے لیا جی، کالپول دے دیا یا بروفن سیرپ دے دیا، اس طرح کے سیرپ اپنے طور پہ بغیر کسی ڈاکٹر کے یا طبیب کے مشورے سے جب وہ اس طرح کے کام کرتے ہیں تو بخار کی سمجھ نہیں آتی اور بخار بگڑنا شروع ہو جاتا ہے، اور بگڑتے بگڑتے پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ نمونیا بن چکا ہے، خسرہ بن چکا ہے، کیا بن گیا ہے۔ اس صورتحال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور طب کے اندر خصوصاً اس کا علاج کیا ہے، اس حوالے سے ہم بہت مشکور و ممنون ہیں کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں حکیم فرحان حنیف صاحب۔ چلتے ہیں ان کی جانب اور ان سے رہنمائی لیتے ہیں کہ طب کے اندر اس کا علاج کیا ہے۔ حکیم صاحب بہت شکریہ، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، شکر ہے اللہ تعالیٰ کا۔ ماشاءاللہ۔ سب سے پہلے تو آپ یہ بتا دیجئے کہ بچوں کو جو بخار ہوتا ہے اس بخار کے پیچھے خاص طور پہ سردیوں میں جو نمونیا ہوتا ہے، اسباب کیا ہوتے ہیں اور ان کی جو علامات ہیں وہ کیا ہوتی ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ بچوں کا مزاج جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے نا، وہ اعصابی ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا مزاج اعصابی ہوتا ہے، اس کو ہم اپنی لینگویج میں اعصابی غدی کہتے ہیں، یعنی کہ تر گرم مزاج۔ اب تر گرم مزاج بچے کا ہوگا تب ہی اس کا قد بڑھے گا، رطوبتیں پیدا ہوں گی، قد بڑھے گا۔ صحیح۔ اگر اس ٹائم اس کا مزاج خشکی میں ہو، خشک ہو جائے تو اس کا قد نہیں بڑھے گا۔ صحیح۔ تو اس میں سب سے پہلے دیکھیں بچے کا مزاج جو ہے وہ اعصابی ہے۔ جب موسم میں سردی آتی ہے تو ٹھنڈک ہوتی ہے، تو جیسے ہی بچہ باہر نکلتا ہے، اسے ہم شادیوں پہ جاتی ہیں یا باہر کسی کام جاتی ہیں تو چھوٹا سا بچہ ہم ساتھ لے کے جاتے ہیں، اسے سردی لگ جاتی ہے۔ جو گھر میں بھی مطلب ننگے پاؤں فرش کے اوپر وہ بچے چلتے نہیں، باز آتے، سر پہ ٹوپی وغیرہ نہیں۔ ابھی میں گھر سے نکلا ہوں تو وہ بچی جو چھوٹی سی بچی ہے تو وہ پاؤں ننگے، اس کو وہ شوز پہناتی ہے والدہ اس کی، تو 1 منٹ کے بعد اتار کے پھینک دیتی ہے۔ تو ایسے چھوٹے بچوں کو سر کے اوپر ٹوپی دینا اور جوتے پہنانا یہ بھی بہت بڑی بات ہے، یہ ایک ڈیوٹی ہے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلا کام تو یہ بچے کا مزاج ہے اعصابی، تو اس کے اندر تو پہلے ہی ٹھنڈک ہے۔ اگر جیسے ہی اس کے اندر حرارت کی کمی ہوگی تو وہ بیمار ہو جائے گا۔ اب جب حرارت کی کمی ہوتی ہے تب ہوتا ہے کہ اس کے ایک تو ٹھنڈ لگنے کی وجہ سے بخار ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ماں جو ہے اس کو سردی لگی، ٹھنڈ سے آئی، اسی طرح فیڈ کروانا شروع کر دیا، یا کپڑے دھوئے سردی میں اسی طرح فیڈ۔ ایسی جو صورتحال میں نا ماں کو چاہیے اگر اس نے دودھ پلانا ہے، بچہ بہت رو رہا ہے، تو کم از کم پہلے یا تو چولہے کے سامنے بیٹھ جائے یا رضائی میں تھوڑی دیر لیٹ جائے، یعنی کہ فوری طور پہ نہ پلائے، تھوڑا ویٹ کر کے پھر پلائے، یا پھر 1 گلاس گرم پانی لے، اس میں شہد ملا کے وہ خود پی لے، تو تھوڑی دیر بعد دودھ پلا دے۔ تو سب سے پہلا تو یہ ہمیں احتیاطی تدابیر کے اوپر آنا چاہیے کہ اس کا سبب تو یہ سردی ہے۔ اب سردی میں ہوتا ہے کہ اگر ماں نے کوئی ایسی چیز کھائی، اس سے کھٹاس تھی اس میں، بچے کا اب چھوٹا سا بچہ ہے وہ فیڈ کرتا ہے، وہ تو نہیں مالٹے کھا رہا، وہ تو نہیں ملی کھا رہا، لیکن ماں جو کھاتی ہے اس کا اثر تو دودھ میں جا رہا ہے نا اسے۔ تو پہلے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو بڑی ایک مزاحیہ سی بات ہے کہ میری نا تائی امی تھی، تو انہوں نے جب بھی بچے کو بخار ہونا نا
یا کچھ بھی معاملہ ہونا تو دوائی خود کھانی. صحیح. تو وہ پڑھی لکھی نہیں تھی اتنا, تو وہ کسی نے کہا بھی بیمار وہ ہے دوائی آپ کہتے وہ کون سا کوئی چیز کھاتا ہے, فیڈ تو میرا ہی کرتا ہے. صحیح. تو جو میں چیز کھاؤں گی تو اس کے دودھ کے رستے اسے چلی جائے گی, وہ ٹھیک, اور وہ ٹھیک ہو جاتا تھا. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہاں پہ ہمیں یہ چیز سب سے پہلے ماؤں کو احتیاط کی ضرورت ہے. کھانے پینے میں جب عورت حاملہ ہو جائے تو بڑی احتیاط کرنی شروع کر دینی چاہیے. اسی طرح جب فیڈ کروا رہے ہوں, خاص کر کے جب فیڈ کرواتے ہیں تو اس وقت تو ماؤں کو چاہیے کہ کبھی بھی ایسی چیز کھٹاس والی چیز یا کوئی زیادہ تلی ہوئی چیز یا زیادہ مرچ مسالے والی چیز نہ کھائیں. تھوڑا سا احتیاط کریں. جب احتیاط کریں گی تو بچہ ٹھیک رہے گا. بچے کو سردی سے بچائیں. سب سے پہلا کام گرم کپڑے پہنائیں, اور اس کے نا پورا ٹائم کوشش کریں ساکس شوز پہنے اور سر کے اوپر ٹوپی اس کے ہو ہر ٹائم. اس سے کیا ہوگا کہ 99% آپ بچ جائیں گے بخار سے. ٹھیک ہے, سیفٹی اپنی کریں. اس کے بعد اگر بخار ہو جائے تو پھر اس میں کیا کرنا چاہیے. جب بخار ہو گیا ہے اب چاہیے کہ اگر تو والدہ کو خود کو بھی بخار ہے, اگر بچی کو بھی ہو گیا تو والدہ کو بھی دوائی کھانی چاہیے, بچی کو بھی کچھ سیرپ دینا چاہیے. لیکن وہ سیرپ اکثر جو آپ نے بات کی ہے ہم خود ہی اپنے گھر سے اٹھاتے ہیں, کالپول بروفین یا کچھ بھی, تو وہ پلانا شروع کر دیتے ہیں. طبیب یا ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر نہیں استعمال کروانا چاہیے. اب تو ٹیسٹ آ گئے ہیں, آپ فوری طور پہ ٹیسٹ کروائیں, آپ کو پتہ چل جائے گا ٹائیفائڈ ہے یا اس کو ڈینگی ہے یا کون سا بخار ہے. اب جو بخار ہوگا اس کا آپ ٹریٹمنٹ شروع کر دیں. اگر سردی لگ گئی ہے صرف تو ماؤں کو پتہ ہوتا ہے گھر میں نا اکثر بڑی عورتیں کیا کرتی تھیں, وہ لونگ, دار چینی, بڑی الائچی اس کا پانی بنا کے نا تو شہد ملا کے پلا دیتی تھیں. بچے کی سردی کم ہوئی, بخار اتر گیا. تو اس میں ہمیں پھر اکثر اوقات میں دیکھتا ہوں کہ گھر میں نا سہاگا سردیوں میں اکثر اوقات بڑی عورتیں گھر میں سہاگا لازمی رکھتی ہیں. سہاگے کے ساتھ ساتھ 12 سنگا لازمی رکھتی ہیں. اس کے بعد گودنتی لازمی رکھتی ہیں. اب یہ کیا چیزیں ہیں, یہ بخار, سردی اور بلغم ریشہ یہاں پہ جم جانا, تینوں کا علاج گھر میں رکھا ہوتا ہے. اور شہد نہیں ختم ہونے دیتی بڑی عورتیں گھروں میں. اور اسی لیے تو کہا گیا جو لڑکیاں اپنی ساس کے ساتھ کچھ وقت گزار دیتی ہیں نا, انہیں سمجھ آ جاتی ہے بچوں کو کیسے سنبھالنا ہے. اب وہ طریقے بڑوں سے آتے ہیں, ہم بڑوں سے ہی سیکھتے ہیں. تو وہ جہاں اکثر میرے پاس جو نئے آتے ہیں نا جوڑے, جنہیں پتہ ہی نہیں ہوتا وہ ساس کے ساتھ, ان کے ساتھ ساس نہیں رہ رہی, ان کے ماں باپ نہیں رہ رہے, انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بچوں کو سنبھالنا کیسے ہے. تو اس میں سب سے پہلا کام یہ کریں, یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ بزرگوں کی بڑی برکتیں ہوتی ہیں. بہت برکتیں ہیں, یقین کریں. دیکھیں ایک ہوتا ہے سینہ بسینہ چلتی آ رہی ہیں چیزیں, دیکھیں تجربہ بھی تو اہمیت رکھتا ہے. ہماری مائیں یقین کریں جب چھوٹے ہوتے تھے تو کیا کرتی تھی, ابھی بھی ہم نے دیکھا ہمارے بچوں کو ذرا سی طبیعت خراب ہوئی تو انہوں نے مجھ سے نہیں کہنا حکیم صاحب یہ بتائیں, اور انہیں سہاگا منگوانا ہے تو انہیں چٹا دینا. تو میں نے پوچھنا یہ امی جی کیا دیا, بچہ ٹھیک ہو گیا, وہ سہاگا پھلا کر کے دیا تھا اسے. یعنی کہ سہاگا لیں 10-20 روپے کا سستی آئٹم ہے, توے کے اوپر رکھیں, اوپر کوئی سلور کا کولا دے دیں, وہ پھول جائے گا. پھولنے کے بعد اسے پاؤڈر کریں, پاؤڈر کر کے شہد ملا کے دے دیں. اس سے نا کیا ہوگا, یا پخانے کے ذریعے یا الٹی کے ذریعے ریشہ باہر نکالے گا بچہ, اس کی چیسٹ بالکل صاف ہو جائے گی, کھانسی اسی ٹائم ٹھیک ہو جائے گی, بخار اسی ٹائم اتر جائے گا. اسی طرح ہی 12 سنگا ہے. 12 سنگا کیا ہے, وہ یہ جو سینگ ہے نا ہرن کے, اس کو نا اچھی طرح وہ کیا کرتی ہیں, بالکل باریک کاٹ کے اس کو نا بالکل کاٹنے کے اس کو وہ ریتی وغیرہ سے کاٹ کے بالکل پاؤڈر کر لیں, شہد ملا کے دے دیں. یا پھر اس کا ایک اور طریقہ ہوتا ہے, کسی ایسے وہ کچھ جیسا ہوتا ہے, اس میں آپ گل حکمت کر کے اس کو آپ آگ دیں, آگ سے بالکل پاؤڈر بن جائے گا. پاؤڈر کر کے پھر اس میں آپ شہد ملا کے, نہیں تو یہ آج کل تو بنا بنایا مل جاتا ہے. آپ بڑی کمپنیاں ہیں, اس کا اشرف لیبارٹری کا مل جاتا ہے, سلمانی دواخانے کا مل جاتا ہے, وہ لیں. تھوڑا سا 3 سے 4 چاول شہد میں ملا کے, 3 سے 4 چاول جتنے ہوتے ہیں اتنا یہ پاؤڈر لینا ہے, اس سے زیادہ نہیں. تھوڑے سی شہد میں ملا کے چٹا دیں, یقین کریں فوری ابھی بچہ کھائے گا, تھوڑی دیر بعد آپ دیکھیں گے بچے کی سردی ختم, بخار ختم, طبیعت فریش. اس لیے یہ چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں نا یہ گھر میں ہونی چاہیے. اگر کچھ نہیں ہے, آپ کے پاس بیری کا شہد پڑا ہے تو کھانسی کے لیے وہ اکیلا ہی کافی ہے, آپ تھوڑا سا چٹا دیں, کھانسی اور بخار اتر جائے گا. اچھا حکیم صاحب, اس میں ایک بات میں یہ آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ اس کی پیچھے وجہ اور سبب کیا ہے کہ جو ڈاکٹر حضرات ہیں وہ شہد کو روک دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ شہد نہیں دینا. گڑتی کے دوران بھی وہ کہتے ہیں کہ شہد نہیں دینا, اور جو اس کے علاوہ مطلب وہ کہتے ہیں کہ آپ نے شہد وغیرہ جو ہے وہ آپ نے نہیں دینا, ٹوٹکے شوٹکے استعمال نہیں کرنے, یہ جو میں میڈیسن لکھ کے دے رہا ہوں آپ نے بس یہی دینی ہے, یہی سیرپ دینا ہے. ہاں
یہ نا بشارت بھائی بات کچھ ایسی ہے کہ ڈاکٹر حضرات اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ عقل اور سمجھ دی ہے کہ انہوں نے بڑی ترقی کی ہے، ان کے پاس ایسی مشینری ہے کہ وہ رپورٹنگ کرتے ہیں اور بتا دیتے ہیں، سرجیکل میں وہ طبیبوں سے بہت زیادہ آگے ہیں، لیکن اس معاملے میں ابھی وہ ان کی ریسرچ اتنی اچھی نہیں ہے۔ کیوں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کہہ دیا کہ شہد میں شفا ہے، شہد ایک نمبر ہونا چاہیے، ہمارا پکا یقین ہے کہ اسی میں اللہ نے شفا رکھی ہے۔ اور میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے ڈاکٹر آج تو یہ کہتے ہیں نا کہ نہیں، وہ خود بھی انہیں جو گرتی دی گئی ہے وہ شہد سے دی گئی ہے، ٹھیک ہے، وہ خود بھی جب چھوٹے تھے تو انہوں نے نونہال گرائی واٹر ہی پیا ہوا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنا ہم اس دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں نا، یہ ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے، ایسے نہیں ہونا چاہیے، اس سے بیماریاں بڑھ رہی ہیں۔ ہاں صفائی نصف ایمان ہے، لیکن اب دیکھیں جو ہمارے مدارس میں بچے پڑھتے ہیں، ایک ہی پلیٹ ہوتی ہے، اس میں 4 بندے بیٹھے ہوتے ہیں، اکٹھے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، تو بعض اوقات لوگ کہتے ہیں لے جی وہ ایک دوسرے کا جھوٹا کھا رہے ہیں، اکٹھے بیٹھ کے تو کھانا نہیں چاہیے، جراثیم لگتی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی چیزوں میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتفاق میں برکت رکھی ہے۔ اب مل کے کھانا کھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں شفا ڈال دیتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے ایسی باتوں پہ کار نہیں دھرنے چاہیے۔ میرا ہاں اگر وہ ڈاکٹر کوئی منع کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے وہ اس وجہ سے کہہ رہے ہوں گے کہ اکثر اوقات جو آپ نے پہلے بھی ایک دفعہ ایک پروگرام میں آپ نے بات کی تھی کہ شہد کس طرح کا ہونا چاہیے، شہد وہ ڈاکٹر بھی بعض جگہ پہ منع کرتے ہیں، تو میرا خیال میں وجہ شاید یہی ہو کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شہد خالص نہیں ملتا، نہیں تو ادروائز تو وہ شہد کی انکاری ہے ہی نہیں، شہد تو اس میں کوئی شک والی بات ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے شہد استعمال کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ وہ بچے کو کہتے ہیں کہ ماں کا دودھ، یہ بالکل میں اس بات پہ ایگری کرتا ہوں کہ بچہ جب پیدا ہو تو ماں کا دودھ ہی پلانا چاہیے۔ یہ جو ہم ڈبے والا دودھ پلاتے ہیں تو یہ دیکھیں بچوں کو بیماریاں کیوں لگ رہی ہیں اتنی، بچے کمزور کیوں ہو رہے ہیں، ماں کا فیڈ ہی نہیں کیا ہوتا، تو اس وجہ سے وہاں پہ ماں کا دودھ جو پینا چاہیے، وہاں پہ ڈاکٹر بالکل بہت سارے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ماں کا دودھ ہی پلائیں، تو وہ پلانا چاہیے۔ وہ بھی اس وجہ سے شاید کہتے ہیں کہ لوگ اپنے نسخے استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، چھوٹا سا بچہ ہے جو دینی ہوتی ہے وہ کھجور کی زیادہ، وہ بھی لیکن کھجور بعض اوقات نا وہ کھجور اگر بالکل میش کر کے دی جائے تو ٹھیک ہے، صحیح، بعض اوقات وہ بچہ ہوتا ہے، کئی ویسے کھجور اتنا ٹکڑا ڈال دیتے ہیں تو وہ پھنس جاتا ہے، ایسا بھی نہیں، وہ انہی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ اگر اس کو ترتیب سے دیا جائے تو میرے خیال میں وہ بالکل ٹھیک ہے۔ صحیح۔ اچھا دوسرا آپ یہ بتا دیجئے کہ جو بخار کے اندر گلا خراب ہو جاتا ہے، میرا اپنا اس چیز کے اوپر ابھی سردیوں کے اندر حالیہ مسئلہ بنا ہے، چھوٹا بچہ جو ہے اس کے ساتھ اس طرح کا معاملہ پیش آیا، اس کو اس طرح کے سیرپ وغیرہ دیے، پھر اس کے بعد ڈاکٹر کے پاس گئے، انہوں نے بھی 5 دن کا کورس کہا کہ یہ آپ نے مکمل کرنا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے نا وہ گلے بڑھنا شروع ہو گئے، کھانسی اور بخار جو ہے وہ 103 پہ 103.9 تک پٹیاں کرنی، نیچے آنا، تو ہم بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ ڈاکٹر سے دوبارہ مشورہ کیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ آپ نے اس کو نا انجیکشن لگانا ہے آکسیڈل، اور وہ بھی لگایا، لیکن اس کے باوجود بخار جو ہے وہ کھانا پینا بھی چھوڑ دیا، تو ہمیں بہت زیادہ پریشانی ہوئی کہ یہ مسئلہ کیا ہے جس وجہ سے بخار ٹوٹ نہیں رہا، سیرپ بھی تبدیل کیے ہیں، ڈاکٹر بھی تبدیل کیے ہیں، تو ایسی کوئی وجہ جو ہم سے رہ گئی ہو وہ آپ ہمیں بتائیں کہ اس معاملے کے اندر جو والدین ہیں، اب میں نے تو رابطہ کیا آپ سے، میں ناظرین کو یہ بھی بتا دوں کہ میں نے باقاعدہ رابطہ کیا حکیم صاحب سے، تو انہوں نے پھر بتایا نسخہ جات اور وہ سیرپ وغیرہ چھڑوا کے، تو جو انہوں نے بتایا الحمدللہ اس سے فوراً فرق واضح نظر آیا اور بچی نے کھانا پینا شروع کر دیا۔ تو آپ ناظرین کو کیا بتائیں گے اس حوالے سے کہ یہ جو گلے خراب ہوتے ہیں اس کے پیچھے سبب اور وجہ کیا ہوتی ہے، اور پھر جو بخار کنٹرول نہیں ہوتا کیوں نہیں ہوتا؟ جو گلا خراب ہوتا ہے نا، ایک تو بچہ بالکل چھوٹا سا ہے، فیڈ کرتا ہے، اس میں تو ماں کی غلطی ہوتی ہے، ماں کوئی ایسی چیز کھائے گی تو وہ دودھ میں جائے گی تو بچے کے گلے خراب ہو جائیں گے۔ اگر بچہ تھوڑا سا بڑا ہو گیا، وہ کھانے پینے کے قابل ہے، فیڈ نہیں کرتا، جیسے ہی اس نے کوئی چیز کھانی ہے نا، کھٹی چیز یا وہ ایسی بسکٹ چوکل یا کوئی ایسی چیز کھانی ہے، اس سے بچے کا گلا خراب ہو جائے گا۔ اور اکثر اوقات آپ دیکھتے ہیں 90% بچوں کو جو بخار ہوتا ہے وہ گلے کی خرابی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اب ہم اس چیز کا خیال نہیں کرتے، بچے نے مانگ لی بوتل، فار ایگزامپل آپ شادی پہ تو آپ نے تھوڑی سی بوتل اسے پلا دی، میرا بچہ جو بیمار ہوا تھا بوتل کی وجہ سے ہوا تھا۔ ہاں اب دیکھیں جب وہ بوتل، بچہ اتنا چھوٹا سا بچہ ہے، وہ تو اس کے لیے کڈنی کے لیے ویسے ہی میں نے ایک ڈھکن میں حالانکہ اس کو بنائی تھی۔ اب دیکھیں ایک کولڈ ڈرنک کا ایک ڈھکن آپ کو کتنا مہنگا پڑا اور کتنی آپ نے پریشانی، بلکہ آپ نے جب مجھے فون کیا تو جب بچی کی تصویر بھیجی تو میں خود پریشان ہو گیا تھا کہ بچی کی حالت بہت زیادہ خراب تھی، تو 3 دن سے اس نے کچھ کھایا بھی نہیں تھا، یعنی کہ ایک ڈھکن اگر ہم دیکھا جائے بوتل کا کولڈ ڈرنک کا تو کتنا مہنگا پڑ گیا، بہت زیادہ۔ تو
اس میں ہم اگر اس ٹائم بچے کا وہ جو لاڈ ہے اس کو سائڈ پہ کر کے تو اس کی صحت کا خیال رکھتے ہوئے کہ نہیں یہ آپ نے نہیں پینی، تو میرا خیال میں ساری پریشانی سے بچ سکتی ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلا کام تو ہمیں یہ تھوڑا سا لاڈ، اچھی جگہ آپ بچوں کو پوری محبت دیں، شفقت دیں، اچھی چیزیں کھانے کو دیں، پیار کریں، لیکن صحت کے حوالے سے کمپرومائز نہ کریں۔ آپ کو پتہ ہے اس چیز سے اس کی طبیعت خراب ہونی ہے تو بالکل نہیں دینی۔ جتنے ٹیٹرا پیک جوس ہیں، جتنے ہی کولڈ ڈرنک ہیں، یہ ٹوٹلی بچے کے لیے نقصان دہ ہیں۔ جتنی چپس ہیں، پاپڑ وغیرہ ہیں، یہ ساری چیزیں بچے کے لیے نقصان دہ ہیں۔ اب دیکھیں ایک چھوٹی سی غلطی ہمیں کتنا بڑا خمیازہ بھگتنا پڑا۔ اب سب سے پہلا کام تو وہ اسباب ختم کیا جائے جس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ صحیح۔ اب آپ نے وہ ختم کر لیا، اب کیا کرنا ہے؟ اب آپ نا جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے، کٹ شیریں، کشت شیریں بھی کہتے ہیں، وہ لیں، اس کو شہد میں ملا کے، اگر 50 گرام ہے تو آدھا پاؤ شہد لے لیں، اچھی طرح مکس کر کے تھوڑی سی بچے کو چڑھا دیا کریں ڈیلی۔ صحیح۔ ٹانسلز بھی ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ، گلا خراب ہوگا ہی نہیں، ہر ٹائم گلا ٹھیک رہے گا۔ وہ گلے کی درد کو، سوزش کو، جو گلا پھول گیا اس کو اتارتی ہے پوری طور پہ۔ اگر گلا درد کر رہا ہے، دکھن ہو رہی تب بھی ٹھیک ہے۔ صحیح۔ اس کے ساتھ بڑا ہی زبردست ایک اور نسخہ ہے، اس میں ہلدی ہے، ملٹھی ہے اور سونف ہے، 3 چیزیں، تینوں کا پاؤڈر کر لیں، اسی میں ہی بے شک یہ ملا لیں۔ یہ نزلہ، زکام، کھانسی اور اس کے ساتھ ساتھ گلے کی وجہ سے بخار اور گلا درد، ساری چیزوں کے لیے افیکٹو ہے۔ یہ دینا شروع کر دیں، شہد میں ملا کے چٹا دیں یا ویسے ہی پانی سے چٹکی کھلا دیں۔ یہ طریقہ اپنائیں، بچے بالکل صحت مند رہیں گے۔ پھر ایک اور میں آپ کو آج مزے والی بات بتاؤں، میرے نانا ابو اللہ تعالیٰ نے صحت تندرستی دے، ایمان والی لمبی زندگی دے، ابھی پہ حیات ہیں۔ ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو ان کے پاس گلے کے لیے نا بہت سارے بچوں کا رش ہوتا تھا، مائیں نے بچے اٹھائے ہوئے، انہوں نے کیا کرنا، وہ ایک انہوں نے رکھا ہوا تھا لگانے کے لیے نا گلے میں، وہ لینا یہ سائیکل کی نا جو تار ہوتی ہے نا، اس کو فولڈ کر کے نا اوپر انہیں روئی کو لگا کے نا اس کو ایسے گلیسرین کو ٹچ کرنا اور گلے میں ایسے لگا دینی۔ یقین کریں پہلے لگاتے جانا، فوراً ہی گلا جا کے بچوں نے دودھ پینا شروع کر دینا، کھانا شروع کر دینا۔ وہ بچے جو کچھ کھا نہیں رہے تھے گلے کی وجہ سے، کھانا شروع کر دینا۔ مقصد یہ گلیسرین جو ہے یہ گلے کے لیے بہت اچھی ہے۔ صحیح۔ پھر اس کے بعد اگر اسی میں ہی اگر گلے کی تکلیف زیادہ ہے، اندر زخم ہو جاتے ہیں، سیرپ نہیں نکلا جاتا، ہاں جی، اس میں اب پہلے یہ گلیسرین لگا دیں۔ گلیسرین کے بعد بڑا زبردست کام ہے، اچھی والی ہلدی نے، ہمارے پاکستان میں تو بہت ہوتی ہے، خصوصاً ضلع قصور میں تو یہ گڑھ سمجھا جاتا ہے۔ اچھی 1 نمبر ہلدی لیں، یہ پوری باڈی میں جہاں پہ بھی انفیکشن ہے اس کے لیے اس سے تیز دوائی کوئی نہیں ہے۔ اب یہ سائنس بھی کہہ چکی ہے، ہلدی لیں اور شہد لیں، مکس کریں، خود ہی اپنی انگلی سے بچے کے نا منہ میں لگا دیں۔ اب بچہ چوس لے گا، جب چوسے گا تو گلے میں جائے گی نا، گلے میں جیسے جیسے اندر جاتی جائے گی انفیکشن ختم ہوتا جائے گا، بچے کا گلا ٹھیک ہو گیا۔ اور کبھی نوٹ کریں بچے کا جیسے ہی گلا ٹھیک ہوتا ہے بچے کا بخار اتر جاتا ہے، بچہ فٹ، کیونکہ بچہ کھانا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس میں بس یہ دھیان رہے بچے کو موشن نہ لگے ہوں، اگر موشن لگے، جب ایسا معاملہ ہوتا ہے بخار ہوتا ہے تو پھر موشن لگ جاتی ہے۔ موشن کیسے ہوتے ہیں؟ آپ سے یہ کرنا چاہ رہا تھا، موشن کیسی ہوتی ہیں؟ ایک ہوتا ہے اسہال، ایک ہوتے ہیں پیچش۔ اب اسہال اور پیچش میں فرق ہے۔ اسہال وائٹ کلر کا پانی ہوتا ہے اور پانی کی طرح آتی ہیں، 1 یا 2 3 موشنوں کے بعد بچے کے ہلکے پڑ جاتے ہیں، بچے کے اندر پانی ختم ہو جاتا ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے یا چلا نہیں جاتا۔ اس کا علاج جو ہے اس میں لونگ اور دار چینی لیں، اس میں کہوہ بنائیں، کہوہ بنا کے 1 لکڑی دار چینی کی لے لیں، 3 کے لونگ لے لیں، کہوہ بنا لیا۔ اب اس میں تھوڑا سا وہ میٹھا شہد کا ڈال لیں، تھوڑا سا لیمن نچوڑ لیں، بچے کو 1 چمچ پلا دیں یا آدھا چمچ، تھوڑی دیر بعد پھر پلا دیں، انشاءاللہ پہلی خوراک سے بچہ اٹھ کے بیٹھ جائے گا۔ اچھا، یہ جو لیمن آپ نے کہا ہے یہ گلے میں ریاکشن نہیں کرے گا؟ دیکھیں ہم نے اس کے اینٹیڈوٹ شہد ڈالا ہوا ہے، صحیح، لونگ دار چینی ڈالی ہوئی ہے، یہ بڑی جلدی افیکٹو ہوگا۔ اگر آپ لیمن نہیں ڈال، اگر اس کو وامٹنگ ساتھ نہیں ہو رہی، الٹی نہیں ہو رہی، تو پھر آپ لیمن نہ ڈالیں، صرف وہی پلا دیں، اس سے ہی فوراً طبیعت بحال ہو جائے گی۔ اگر وامٹنگ ہو رہی ہو تو پھر تو یہ لیمن ڈالیں گے تو ایسے رزلٹ ملے گا، انشاءاللہ چٹکی میں رزلٹ ملے گا۔ اچھا، جو بچے وامٹنگ سے، آپ کا جو توجہ آپ نے اس طرف خود ہی دلا دی، میرا سوال بھی یہ تھا کہ جو بچے مثال کے طور پہ کوئی بھی چیز کھاتے ہیں، اب بخار کے دوران تو عموماً یہ ہوتا ہے، لیکن اس سے ہٹ کے بھی بچے دودھ پیتے ہیں، فوراً جو ہے وہ دودھ باہر پھینک دیتے ہیں، نکال دیتے ہیں، تو بخار کے اندر بھی اب پیٹ بھی خراب ہے، مطلب بخار کی شدت اتنی زیادہ ہے، گلا بھی خراب ہے، تو جو چیز انہوں نے کھانی وہ بھی سیرپ وغیرہ جو بھی دیا تو وہ بھی اگر الٹی کر دی تو اس کے بعد پھر کیا کرنا چاہیے؟ 2 چیزیں یاد رکھیں، ایک وامٹنگ ہوتی ہے
پانی بھی پیا تو الٹی آ رہی ہے. صحیح. یہ اس کے معدے کے اندر ٹھنڈک زیادہ ہو چکی ہے, رطوبت بڑھ چکی ہے, ٹھنڈک ہو چکی ہے. اب جب ٹھنڈک معدہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے, برودت بڑھ جاتی ہے, تو پھر اس میں لونگ اور دار چینی کا قہوہ آپ لیمن نچوڑ کے 1 چمچ پلا دیں ہر 10 منٹ بعد, 3-4 چمچ کے بعد طبیعت پہلے چمچ سے ٹھیک ہو جائے گی. ایک ہوتا ہے بد ہضمی, ٹھیک ہے, اس میں بھی یہ افیکٹو ہے, لیکن بعض اوقات جو دودھ الٹنے والا معاملہ ہے اس میں مائیں کیا کرتی ہیں, جیسے ہی بچہ رویا دودھ پلا دیا. اب وہ بعض اوقات آدھے گھنٹے بعد, 15 منٹ بعد, 20 منٹ بعد دودھ جب رویا, اس میں کیا ہوتا ہے بار بار وہ کھائی جاتا ہے دودھ, اس میں مل ہی جاتا ہے, تو معدہ کمزور ہو جاتا ہے. اس میں دورانیاں بڑھا دیں. میرے پاس کتنے بچے آتے ہیں, قہوہ تو میں بتاتا ہوں, لیکن ساتھ یہ ضرور بتاتا ہوں کہ اگر آپ کا بچہ آپ آدھے گھنٹے بعد دودھ پلا رہی ہے تو گھنٹے بعد کر دیں, گھنٹے بعد پلا رہی ہیں تو 2 گھنٹے بعد کر دیں, بچے کو تھوڑا سا رونے دیں. اب پہلا ہضم ہوگا تو پھر دیں گی تو دودھ نہیں الٹے گا. صحیح صحیح. ٹھیک ہے, یہ سمجھ. اب تیسری بات میں آتا ہوں, میں نے بتایا تھا پیچش. اب جب پیچش لگے ہوتے ہیں نا, پیچش کی نشانی ہوتی ہے کہ پیٹ میں وٹ ہوتا ہے, بچہ روتا ہے, پیٹ میں درد ہو رہی ہے, اور پخانہ جو آتا ہے پیلے کلر میں آتا ہے, اور دن میں 3-4-5-6 دفعہ آتا ہے, لیکن بچہ جو اس حال میں گر جاتا ہے نا وہ نہیں ہوتا. بچہ چلتا پھرتا ہے, بچہ بھاگ رہا ہے, کھیل رہا ہے, لیکن موشن دن میں 8-8 10-10 کر رہا ہے, 15-15 بھی کر لیتا ہے. صحیح. تو اس کو بھی لوگ موشن کا علاج کرتے ہیں اس حال کا, وہ اس حال نہیں, وہ پیچش ہیں. صحیح. وہاں پہ معدے والی جو بڑی آنت ہے اور چھوٹی آنت, اس کے اندر انفیکشن ہو چکی ہے. اب انفیکشن کا وہاں پہ علاج کریں گے, اس میں ہلدی, ملٹھی اور سونف برابر وزن 50-50 گرام لے لیں, پاؤڈر کر لیں, تھوڑی تھوڑی بچے کو چٹاتے رہیں, اور دودھ لیں, اس میں چھلکا ڈال کے نا, چھلکا ڈالیں, 1 دفعہ لائیں, فوراً پلا دیں اسے, یا پانی ٹھنڈا لیں, اس میں چھلکا ڈال کے فوراً پلا دیں تاکہ پیٹ میں جا کے چھلکا پھولے, بچہ فوراً ٹھیک ہو جائے گا. اس میں جوارش انارین بھی اچھی ہے, معجون مل جاتی ہے, فوری طور پہ وہ ریلیف دے دیتی ہے. یہ جو آپ نے کہا نا بخار کے بعد بھی بچے کئی وہ نا پیچش کرتے ہیں, تو وہ بھی زیادہ دوائی کھانے کی وجہ سے نا, گرم انجیکشن لگتی ہیں دوائی, تو آنتوں میں انفیکشن ہو جاتا ہے, گلے سے کھایا نہیں جاتا, آگے انفیکشن ہو چکا ہے. تو وہاں پہ بھی پھر ہمیں جوارش انارین دے دینی چاہیے, یا ہلدی, ملٹھی, سونف, اس کا وہ بنا کے دے دیں, پاؤڈر چٹکی چٹکی کھلا دیں, یا پھر یہ بیلگری مل جاتی ہے بازار سے, وہ بیلگری پاؤڈر کر کے رکھ لیں. ٹھیک ہے, اگر اس میں موچرس بھی ملا لیں تو اچھا, نہیں تو اکیلی بیلگری پاؤڈر کر کے چٹکی ایک نا اسے بچے کو کھلا دیں, فوری طور پہ بچے کا پیٹ جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ ساری گفتگو کا جو نچوڑ ہے کہ ہمیں خود بچوں کی حفاظت جو ہے نا, دیکھیں بچوں کے حوالے سے آپ خود دیکھیں, آپ کی بچی بیمار تھی تو آپ کے وہ ٹینشن, پریشانی, ہم دیکھیں جب ہماری اولاد ہو جاتی ہے نا تو ہم اپنی فکر چھوڑ دیتے ہیں. ہم 102 بخار ہوتا ہے, 103, لیکن ہم اپنی فکر نہیں کرتے. لیکن بچے کو ایک کانٹا بھی چبھ جائے نا تو ہم فوراً بھاگتے ہیں ڈاکٹر کی طرف, طبیب کی طرف. تو اگر کیا ہی اچھا ہو تو کہ ہم احتیاطی تدابیر اپنائیں, ہمیں بار بار بھاگنا نہ پڑے. دیکھیں پہلے بھی تو بچے ہوتے تھے, ٹھیک ہے, اب ہمارے باو اجداد بھی, ہم بھی تو بڑے ہوئے ہیں, تو وہ ایسا نہیں, وہ احتیاط کرتے تھے. ہم آج کل احتیاط نہیں کرتے. پہلے آپ نے دیکھا ہوگا وہ مائن ٹوپی وہ کون سی بناتی تھی, یہاں سے باندھ دیتی تھی, بچے کھولتے ہیں نا, ہاتھ سے بنی ہوئی, ہاتھ سے بنی ہوئی, وہ گرم بھی زیادہ ہوتی تھی, یہاں بھی ایسے باندھی ہوتی تھی, بچہ کھول بھی نہیں سکتا. اور ساکس بچے اتار کے پھینک دیتے ہیں. پہلے آپ کو یاد ہو شاید لیگی ہوتی تھی, اب وہ لیگی جو ہے نا وہ کیسے بچہ اتارے. تو مقصد کہنے کا کہ آج وہ لیگی کا سسٹم ہی ختم ہو چکا ہے. آپ نے اب دیکھیں, شاید والی بات ہے, کبھی دیکھا ہو وہ والی ٹوپی جو یہاں پہ وہ کیپ جو ہے بچوں کی وہ باندھتے ہیں, ہمیں وہ چیزیں اپنانی پڑیں گی. ہم اس طرح کی کیپ, اس طرح کی لیگیں, اس طرح کا سسٹم کریں کہ بچے بار بار اتاریں نا. دیکھیں بچہ بچہ ہی ہوتا ہے, بچے نے ضد بھی کرنی ہے, بچے نے بوتل بھی, کولڈ ڈرنک, ہر چیز مانگنی ہے, آئس کریم بھی مانگنی ہے. بچہ تو ضد کرے گا, آپ کو تو پتہ نا کہ میری جیب اجازت دیتی ہے کہ کل کو میں اس کی دوائیاں افورڈ کر سکوں. تو اس لیے بچوں کے حوالے سے آپ تھوڑا سا یہ توجہ رکھیں کہ آپ نے بچوں کے حوالے سے احتیاطی تدابیر کے اوپر عمل کرنا ہے, تو پھر تو انشاءاللہ بچے بالکل فٹ رہیں گے. بہت شکریہ حکیم صاحب, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. بہت عمدہ آپ نے وضاحت کی اور رہنمائی کی آپ ہماری ناظرین کی. ناظرین کرام, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. اس حوالے سے اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ ہم سے ضرور کیجیے گا. تب تک کے لیے آپ ہمیں دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.